احباب گرامی، لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اسم ہے، اسم ذاتی ہے۔ اللہ کی جمیع صفات جو ہیں وہ آپ رحمان کہہ لیں، رحیم کہہ لیں، کریم کہہ لیں، جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں، ایک ایک صفت ذکر کرتے جائیں گے تو اللہ کا ایک صفاتی نام جو ہے اس کو آپ پکاریں گے۔ لیکن جب آپ اللہم کہتے ہیں تو یہ سارے ناموں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پہ تلاوت کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ ایسا جامع ایک اسم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور میں کہتا ہوں کہ ہماری خوشبختی کی بات یہ ہے اگر ہم توجہ کریں۔ اچھا، انجیل مقدس بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اور جو پرانی تورات ہے وہ آج کل جو انجیل ہے اس میں انہوں نے لکھ دی ہے۔ تورات و انجیل کے جو نسخے ہیں اگرچہ تحریف شدہ ہیں، لیکن چلو کسی نہ کسی صورت میں موجود تو ہیں۔ ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ لفظ اللہ سے وہاں تعارف نہیں ہوتا۔ انجیل میں، تورات میں، زبور میں، وہ جو ان کی عبرانی زبان تھی یا اور ان کی جو زبانیں تھیں، ان زبانوں میں ان کی ساری بات تھی، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ان کی اپنی بولی میں تھا۔ تو یہ جو ہم لفظ اللہ سے متعارف ہوئے ہیں، کیا یہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہمیں جب عربی علاقوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا ہے، یا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی ہمیں لفظ اللہ کا کوئی تعارف ہے؟ تو احباب گرامی، آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ لفظ اللہ کا تعارف میرے نبی پاک کے آباء و اجداد نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے عرب میں کروایا تھا۔ حالانکہ اس لفظ سے لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے۔ میں نے عرض کیا، پہلے انبیاء کی جو کتب ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جو اس کی تعلیمات ہیں، جو تبلیغ ہے، وہ اس لفظ سے نہیں ہے، لفظ اللہ سے نہیں کروائی گئی۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد پر، انہوں نے ہمیں اس عرب میں تعارف کروایا اللہ کا۔ آپ وہ واقعہ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل والا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، کہ وہ جو ہاتھی لے کے ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو حضرت عبد المطلب کے الفاظ کیا تھے؟ میں آپ کی سماعتوں کے حوالہ کرنا چاہوں گا۔ حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں منو ان وہ نقل کی ہے، میں آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، یا اللہ، اللہم، اے میرے اللہ۔ کیسے خوبصورت عقیدہ ہے۔ اب بھی اگر کسی کو نہ پتا چلے کہ جناب عبد المطلب کا دین کیا تھا تو اس کی عقل پہ حیران کی۔ اگر حضرت ابو طالب کہہ دیں کہ میں اپنے باپ کے دین پہ ہوں، تو ان کے باپ عرض کر رہے ہیں اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، یا اللہ، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کرتا ہوتا ہے، کہ یا اللہ، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کرتا ہوتا ہے، تو یہ تیرا گھر ہے، تو بھی اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا۔ یہ الفاظ سے ان کے، اور کہا کہ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک، اگر کل کو ان کی صلیب، وہ عیسائی تھا، وہ کہتے ہیں ہمارا یہ کام صلیب کی برکت سے ہوا، یہ کام صلیب کی برکت سے ہوا، یہ کام صلیب کی برکت سے ہوا۔ یہ تھا ان کا، عیسائیوں کا آج بھی عقیدہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صلیب کا نشان لگایا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے سارے کام اس صلیب کی برکت سے ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کل اگر ان کی طاقت اور ان کی صلیب غالب آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ، اس عبد المطلب کا جو خدا ہے اس کی طاقت کو مغلوب کر دیا ہے، اور ہماری صلیب کی طاقت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے۔ یا اللہ، ان کی تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدلک، کہ یا اللہ پاک ایسا ہے کہ اگر تو ہمارے اس قبلہ کو، توجہ طلب الفاظ ہے، ہمارے اس قبلہ کو، یعنی قبلہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف منہ کر کے بندہ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو ہمیں اور ہمارے اس قبلہ کو اگر ہماری حالت پہ ہی چھوڑ دے، یعنی اس کو ہمارے اوپر غالب کر دے،
اور وہ ہمیں مار دے یا تیرے گھر کو گرا دے تو ہم تو پھر بھی تیری رضا پہ راضی ہیں، جیسے تیری مرضی تو ایسا ہی کر۔ تو اس لیے احباب گرامی، یا رب لا ارجو لہم سواک، یا اللہ میری ساری زندگی گزر گئی، تیرے علاوہ میں نے کبھی کسی سے امید نہیں لگائی۔ دیکھیں وہ بتوں کی پوجا کا دور تھا، جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ میرے محبوب کے دادا جان، میرے محبوب کے آباء و اجداد، رسول پاک کے والدین اور ان کے بڑے کس لجاجت کے ساتھ اپنے خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا ابھی تعارف نہیں تھا وہاں پر اس علاقے میں، لیکن اس وقت حضرت عبد المطلب کی صورت میں، جناب ہاشم کی صورت میں، عبد المناف کی صورت میں، جناب قصی کی صورت میں، یہ جناب کلاب کی صورت میں جتنے بھی میرے محبوب کے آباء و اجداد تھے، وہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے الفاظ میں اللہ کا تعارف لوگوں کو کرواتے تھے، کیونکہ ان کے پاس میرے محبوب کے نور کی امانت موجود ہے۔ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تیرے علاوہ، لوگ بتوں سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، لوگوں سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، دوسرے انسانوں سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، مگر مالک تیرے محبوب کا دادا تجھ سے امید وابستہ رکھتا ہے۔ احباب گرامی، اس کے علاوہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے جب اپنا خطبہ نکاح پڑھا تو وہ بھی یہاں سے شروع کیا الحمدللہ۔ جب نبی پاک سرکار کا خطبہ نکاح پڑھا وہ بھی الحمدللہ، کہ جب اللہ کے نام سے ابھی وحی نہیں آئی تھی، ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، تو یہ میرے محبوب کے کبھی دادا جان اللہ کا نام لیتے ہیں، کبھی چاچا جان لیتے ہیں، کبھی ان کے دادا جان بیٹے کا نام ہی عبداللہ رکھ کے تعارف کرواتے ہیں۔ ایسا ہی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، کہ جب لوگ بتوں کے ناموں پہ اپنے نام رکھتے تھے تو پتہ چلا یہ جو اسم ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا جو لفظ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد وحی کے نزول سے پہلے بھی لوگوں کو تعارف کروایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں اور وہی معبود حقیقی ہے۔ تو یہ لفظ اللہ، اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ میں یہ باتیں آپ سے اکثر عرض اس لیے کرتا ہوں کہ یہ کوئی فضول کی محبت نہیں، اہل بیت اطہار سے کہ جی یہ ذکر ہر ویلے ان کا ذکر یہ ہے، یہ کوئی فضول کی محبت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل ان کے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں کہ میرے محبوب کے آنے کے بعد تو ان کے احسانات ہیں، لیکن محبوب کے آنے سے پہلے بھی وہ اللہ کی ذات کا تعارف کرواتے رہے۔ یہ بھی اس عرب کے علاقے پر اور وہاں کی اطلاعات کے یہاں آنے تک یہ بھی نسل در نسل میرے محبوب کے آباء و اجداد کے احسانات۔ ایسا ہے نا جن کے احسانات ہوں، جن کی نوکری ہو، جن کی ڈیوٹی ہو، جنہوں نے یہ محنت کی ہو، ان کو خراج تحسین تو پیش کرنا چاہیے۔ اس لیے احباب انہوں نے اس لفظ کا تعارف کروایا۔